جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے کام معجزوں کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے. مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے ہم نے کہیں پر لیکچرز دیے واقعہ کربلا کے بارے میں، تو لوگوں کا ایک سوال مسلسل آ رہا تھا، اور آپ یقین فرمائیے کہ بعض اوقات 30 منٹ تک جو سوال آتے رہے وہ اس ایک چیز کے اوپر آ رہے تھے، وہ یہ کہ آیا امام حسین نے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو جنگ لڑنے کی اجازت دی یا نہیں دی. اور اصرار اس بات پر تھا کہ مولا نے جنگ نہیں لڑی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں بن رہا ہے؟ واقعہ کربلا میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو پھر لشکر میں کوئی نہیں بچا ہوتا. یہ کیوں ذہن میں آیا کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ 18,000 کم سے کم لوگ نہیں بچتے، سب کے سب مارے جاتے؟ جواب یہ ہے چونکہ وہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، اور امیر المومنین کے فرزند ہونے کے ناطے جب وہ جنگ لڑیں گے تو پھر جنگ میں کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ آیا ہیومن لمٹ کے اندر ہے کہ ایک آدمی 18,000 آدمیوں کو جنگ لڑے اور ہرا دے؟ باضافہ جبکہ وہ 18,000 لوگوں میں سے 5,000 لوگ کم سے کم تیر مار رہے ہیں ایک آدمی کے اوپر. ان 18,000 میں سے کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مولا کے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے، کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیزے برسائیں گے. اب بھی جنگ کریں تو کیا ضروری ہے کہ 18,000 کو ہرائیں؟ وہ نہیں، ہیومن لمٹ سے باہر ہے یہ بات کہ پتھر برس رہے ہوں، 5,000 کا دستہ صرف تیر برسا رہا ہو، نیزوں کی بارش ہو رہی ہو. اب یہاں پر امیر المومنین کی ذات مقدس بھی ہو تو اس کو بھی اس جنگ کے اندر دیکھنا ہوگا، آیا معجزوں سے ہرانا ہے یا ہیومن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہرانا ہے؟ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ معجزے جگہ جگہ ہوں گے. ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس عام زندگی کے اندر اہل بیت معجزے نہیں دکھاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے اپنی شناخت دلوانے کے لیے. اگر کوئی انکار کرے، نعوذ باللہ کہ آپ امام ہیں یا نہیں ہیں، اس موقع پر معجزہ دکھائیں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم امام ہیں. اب کوئی یہ کہے آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ جنت سے پانی منگوائیں اور پی لیں، نہیں، یہاں یہ معجزے کی جگہ نہیں ہے، یہ طبیعی زندگی کی جگہ ہے. ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا، کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بی بی سیدہ کے گھر میں 2 دن فاقہ ہوا ہے. کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مولا کے گھر میں فاقہ رہا ہے، خود نبی اکرم کے گھر میں فاقہ رہا ہے. اگر ہمیشہ معجزے دکھانے ہوتے اور ہر تکلیف کو معجزوں کے ذریعے سے دور کرنا ہوتا تو پھر فاقے کی کیا ضرورت تھی؟ خوان نعمت جنت سے اترنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ جو جنت کا سردار ہے وہ کیا جنت کا ایک دسترخوان نہیں اتروا سکتا؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو کربلا کے واقعے کے اندر پیاس کا چیپٹر ہی بند ہو جاتا کہ جب ان اشقیاء نے پانی کو بند کیا ہوتا تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم سے دعا فرما دیتے، جنت تو دور کی بات بارش برس جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن کیا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تمام تر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت کے باوجود اس طرح معجزے دکھاتے تھے جگہ جگہ؟ تو ایسا نہیں تھا. امامت کی خاطر معجزے دکھاتے تھے، شناخت کی خاطر معجزے دکھاتے تھے، لیکن زندگی میں بار بار معجزے نہیں دکھاتے تھے.